کیسے عظیم اخلاق تھے، کیسا آپ علیہ السلام کا اپنے رفقا اور اصحاب کے ساتھ معاملہ تھا۔ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں رضی اللہ عنہ یار غار، چاہے وہ حضرت عمر فاروق ہوں، چاہے وہ عثمان غنی ہوں، چاہے وہ علی المرتضیٰ ہوں۔ یہ تو وہ حضرات تھے جو وہیں کے تھے، جو عرب تھے، ہاشمی تھے، جو جن کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نسب بھی ملتا تھا۔ یہ تو وہ حضرات تھے۔ اگر حبشہ سے بلال آئے ہیں تو انہوں نے بھی یہی محسوس کیا ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کر۔ اگر روم سے صہیب آئے ہیں تو ان کو بھی یہی لگا ہے کہ میری طرف توجہ زیادہ ہے، اور اگر فارس سے سلمان آئے ہیں تو ان کو بھی یہی محسوس ہوا ہے، اور اگر 6 ہجری کے اندر جا کر حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہی لگا ہے کہ میری طرف توجہ زیادہ ہے، مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے گزارا، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کے متعلق موجود ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اگر تم اچھا باپ، اچھا والد بننا چاہتے ہو تو تم معاملہ دیکھ لو کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا استقبال کیسے کیا، ان کے لیے چادر کیسے بچھائی، ان کی پیشانی کا بوسہ کیسے دیا، ان کا کیسے خیال کیا۔ اس چیز کو پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھا خاوند بنوں تو آپ علیہ السلام کے تو نکاح میں حرم میں ایک ایک وقت میں 9 بیویاں بھی رہی ہیں، تو ان کے معاملات دیکھ لیں، احادیث ہیں، واقعات ہیں، آپ علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی موجود ہے۔ پھر آپ علیہ السلام جہاں نبی ہیں وہیں مدرس اور استاد ہیں۔ انما بعثت معلما، مجھے ایک استاد بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام نیوں کو بھی سکھا رہے ہیں، پرانوں کو بھی سکھا رہے ہیں، ایسے احباب کو بھی سکھا رہے ہیں کہ جو بالکل جاہل تھے، اجڑ تھے، آداب مجلس سے بھی واقف نہیں تھے۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ مسجد میں آ کر انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ سوالات کرنے شروع کر دیے۔ احادیث میں بکثرت ایسے واقعات ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، آپ علیہ السلام نے مارا نہیں، آپ علیہ السلام نے بڑے ہی اخلاق کے ساتھ ان کو بھی تعلیم دی ہے، اور ایسے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے کہ ثمامہ بن اساد رضی اللہ عنہ جو اپنے قوم کے لیڈر اور سردار تھے، اور آپ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، اور کہتے تھے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی شخص سے نفرت ہے تو وہ محمد ہے، لیکن 3 دن مسجد النبوی میں ستون سے بندے رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کھول دو، تو باہر جا کر غسل کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور کہا ہے کہ یا رسول اللہ، اب سب سے زیادہ روئے زمین پر اگر کوئی چہرہ محبوب ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، یہ اسوہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا جو بھی آپ پہلو نکال لیں تو اسوہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ہماری جو زندگی ہے اس کے جتنے بھی پہلو ہیں، معیشت کے ہیں، معاشرت کے ہیں، اور آپس میں رہن سہن کے ہیں، معاہدے ہیں، دیگر قوموں کے ساتھ رہن سہن ہے، ہر طرح کا معاملہ بالتفصیل ہمیں رہنمائی دی ہے۔ ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں رہنمائی لینے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس مکمل دین موجود، ہمارے نبی کی مکمل تعلیمات موجود، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا پہلو ہو، زندگی کا پہلو ہو، کوئی بھی رخ ہو۔ تو جب ہمیں مکمل رہنمائی موجود ہے تو کیا ہمیں زندگی کے کسی بھی پہلو میں یا دنیا کے کسی بھی شعبے میں ترقی کرنے کے لیے غیر مسلم یا اہل مغرب کی طرف دیکھنے کی کوئی حاجت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ تو اپنی پہچان خود ہے۔ جس قوم کو، جس امت کو اللہ نے رہنما بننے کے لیے پیدا کیا، اور جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی
مقتدا بننے کی صلاحیت پیدا کی، کیا اس کو اب بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم معیشت میں کیسے ترقی کریں، ہماری معاشرت کیسی ہو، اور ہم کیسے دنیا کے اندر اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، کیسے ترقی کر سکتے ہیں، کیا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ تو آج بھی طبقات ہمارے ہاں موجود ہیں جو اپنی ترقی کرنے کے لیے مغرب کی طرف جھانکتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں وہاں سے کوئی رہنمائی ملے، اور کوئی بھی چیز ملتی ہے تو اندھا دھند اس کے اوپر گرتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کرنے یا اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس میں ہمارے لیے ترقی اور رہنمائی۔ یاد رکھیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص شکل میں ڈھالا ہے، اس کی ترقی کے اپنے اصول ہیں۔ یہ ترقی اگر کرنا چاہتی ہے تو ایک ہی راستہ اور طریقہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اور اتباع، ان کی پیروی ہے زندگی کے ہر پہلو میں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں چمکائے گا، اگر نہیں کریں گے اور وہ راستے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جس کے اوپر اہل باطل چل رہے ہیں، اہل مغرب چل رہے ہیں، تو ناکامی، خسران ہمارا مقدر ہو۔